یہی وہ باتیں ہیں جس کی ہمیں کم از کم سبق حاصل کرنا چاہیے، اگر اور کچھ نہیں ہے۔ ہم نے سب دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے کہ یہ کیا ہوا، کس طرح یہ سارا پروسیس ڈیولپ ہوا، کس طرح عمران خان کو سامنے لایا گیا، ایک نیریٹو کریٹ کیا گیا۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے جو عمل ہوئے، یہ ڈان لیگ، ویکیپیڈیا، پھر 28 جولائی 2017 کا جو فیصلہ تھا، پھر 2018 کے الیکشن کی چوری، یہ ایک پورا پروسیس تھا۔ اس کے بعد عمران خان نے آ کر جو 4.25 سال حکومت کی، اس کے اندر جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو عمران تو سر اس کا ایک حصہ ہے، پھر باقی لوگ سارے قابل معافی ہیں، جنہوں نے وہ ثاقب نثار نے یا آصف سعید کھوسہ نے یا باقی لوگوں نے جنہوں نے فیصلے کیے تھے وہ بھی قابل معافی ہیں، جنہوں نے پارلیمان پہ حملہ کروایا تھا یا فیض آباد منسٹر تھے جب فیض آباد دھرنا کروایا گیا تھا، وہ سارے لوگ پھر قابل معافی ہیں۔ وہ معصوم لوگ تھے، ان کو نہ پوچھا جائے، عمران کو پھر پکڑ کے اندر بند کر دیا۔ قابل معافی تو اب نہیں کہہ سکتے ہیں، کیا قابل یعنی ان کے خلاف کیا کارروائی اب کریں گے، یہ مشکل کام ہے، کارروائی کرنی چاہیے، لیکن نہیں دیکھیں آپ سلیٹ تبھی صاف کر سکتے ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں ہمیشہ کہ حقائق لوگوں کے سامنے آنے چاہیے۔ آپ کیا ان کو پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں، کیا وہ شہادت ہے یا نہیں ہے؟ میں 9 کی شہادت موجود ہے، اور میں نے فیض آباد دھرنے کی بھی شہادت، آپ وزیر اعظم تھے، آپ سب کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے۔ شہادت تو ہے نا، لیکن اب وہاں پر کس نے کیا، کیا کیا، اس کی شہادت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم تھا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے، اس کی لیڈ کس طرف جاتی تھی، آپ پوری آپ کی حکومت کے سارے لوگوں کو پتا تھا۔ نہیں، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن اس کی کوئی شہادت ہے کہ تو آپ وزیر اعظم تھے، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہاں پر تو مئی 9 کو جو ہوا ہے، اگر آپ اس کی پروسیکیوشن نہیں کریں گے، آج جو میں نے وہ پریس کانفرنس نہیں دیکھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، لیکن اس معاملے کی پروسیکیوشن بڑی ضروری ہے۔ اور اگر کوئی ایسی سازش ہے کہ فوج کے افسران کے ساتھ سویلین لوگوں نے مل کر، سیاسی لوگوں نے مل کر عمل کیا ہے، تو پھر تو یہ بہت گہرا معاملہ بن گیا۔ سر 2014 جو تھا نا، جب راحیل شریف کی ابھی معاملہ وہ چل رہا تھا ابھی کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا، 2014 والے جو دھرنا تھا نا، اس کے اندر بھی ایک پلان یہ تھا کہ ایسا کیوس پیدا ہوگا، ایسی افراتفری پیدا ہوگی کہ اس وقت کا آرمی چیف جو ہے وہ اٹھا کے وزیر اعظم کو باہر پھینکے گا اور مارشل لا لگا دے گا، اور وہ پلان تھرو نہیں ہو سکا۔ اور مجھے خواجہ آصف صاحب سے میں نے انٹرویو کیا تو وہ اس وقت ڈیفنس منسٹر تھے، انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے یا ڈیفنس سیکرٹری کے ذریعے کسی شخص کا انہوں نے نام بھی بتایا مجھے، کہ انہوں نے مجھے پیغام دیا کہ میں مارشل لا نہیں لگاؤں گا، لیکن اٹیمپٹ اس وقت بھی یہی تھی، وزیر اعظم کو ٹاپل کریں۔ نہیں، وہ کس کی تھی؟ آپ کو پتہ ہے ایک بڑی ایک فیمس کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی جس میں 5 کور کمانڈرز نے اس وقت چیف کو انسسٹ کیا تھا کہ اٹھا کے اس کو باہر پھینکو، نواز شریف کو، لیکن اس وقت چیف پریویل کیا، چیف نے کہا کہ نہیں کام نہیں ہوگا۔ یہ طریقہ کار ہی درست نہیں ہے سر۔ کور کمانڈر کانفرنس میں کیا بات ہوئی نہیں ہوئی، اس پہ تو اسپیکولیشن ہی آدمی کر سکتا ہے۔ اسپیکولیشن جو حقیقت یہ ہے، یہ وہ خبر تھی جو ہم لوگوں نے بعد میں باقاعدہ حقائق کے ساتھ تفصیل جاننی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے انٹیلیجنس کے ادارے کے جو سربراہ تھے، انہوں نے وزیر اعظم کو کہا کہ آپ چھٹی پہ چلے جائیں۔ یہ جنرل ظہیر کی بات کر رہے ہیں، یہ بات ہوئی ہے۔ یہ پیغام کس کے ذریعے دیا گیا تھا؟ ملک ریاض کے ذریعے دیا گیا تھا؟ یہ مجھے پتہ نہیں ہے، شاید خود کہا گیا تھا۔ خود کہا گیا تھا۔ جنرل ظہیر تھے نا اس وقت؟ جی، جنرل ظہیر الاسلام صاحب تھے، اور یہ بات انہوں نے کہا نواز شریف صاحب کو کہ آپ چھٹی پہ چلے جائیں۔ جی، چھٹی پہ چلے جائیں۔ اب میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی تاریخ بڑی تلخ ہے، اور یہ جب تک ہم ٹروتھ کمیشن نہیں بنائیں گے، یہ تلخ سے تلخ تر ہوتی چلی جائے گی۔ یہ مئی 9 کو جو ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا، یہ پورا ایک بلڈ اپ تھا جو یہاں تک معاملے کو لے کر آیا ہے، کہ اس ملک کے ایک سیاسی جماعت نے، ایک سیاسی لیڈر نے، اس کے ساتھیوں نے یہ سمجھا کہ یہ ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی اختیارات نہیں، جو مرضی ہم چاہیں کریں، ہم حملاور ہو جائیں گے، اور اس کے اندر لوگ بہہ گئے اس لہر کے اندر بدقسمتی سے، اور آج پچھتاتے ہیں۔ آج لوگ میں لے لوں کہ کچھ خواتین ہیں، ان کے متعلق ریاست کو کوئی ایسی پالیسی اڈاپٹ کرنی چاہیے جہاں ان کو کچھ معاف کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کی جا سکیں۔ بریک لے لیں، اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ بریک لے لیں ہمارے ساتھ صاحب، جو 102 لوگوں کا آج بتایا گیا ہے کہ ملٹری کورٹس کو ریفر کیے جا سکتے ہیں، 17 انہوں نے کہا کہ اسٹینڈنگ ملٹری کورٹس آلریڈی موجود ہیں، تو 102 کے مقدمات جا چکے ہیں، باقی ابھی ان پروسیس ہے۔ ہاؤ وڈ یو جسٹیفائی دیٹ؟ کیونکہ ایک سویلین سیٹ اپ کے اندر یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے۔ امریکہ ملٹری کورٹس کو بھیجیں گے؟ یس، 102 لوگوں کے کیسز۔
اب میں اس کے بارے میں مجھے علم نہیں رکھتا. اینٹی ٹیررزم کورٹس کے اندر سے جب فوج کی جانب سے تفصیلات آئیں تو 102 لوگوں کے مقدمات جو ہیں وہ ملٹری کورٹس کو بھیجے جا چکے ہیں اور 17 ایسی ملٹری کورٹس جو ہیں دے آر آلریڈی ان آپریشن. پھر یہ ملٹری کورٹس کو ایگزسٹ تو نہیں کرتی لیکن آپ کورٹ مارشل کر سکتے ہیں. اب کیا سویلین کا ہو سکتا ہے یا نہیں یہ وقت یہ اب قانون والی بتائیں گے. جب میں نے وزیر اعظم صاحب سے ایک دن یہ بات پوچھی تھی کیونکہ کسی بھی جمہوری معاشرے کے اندر عام طور پر کوئی فوجی عدالت کا تصور جو ہے وہ نان ایگزسٹنٹ ہی ہوتا ہے. آپ یہی سوچتے ہیں کہ یہ ریگولر کورٹس ہیں ان سے سزا ملے گی. کسی کو بھی جلاؤ گراؤ کسی نے اگر لوٹا ہے اس کو سزا تو ہونی ہے لیکن کون سا جوڈیشل سسٹم ملٹری والا یا ریگولر کورٹس والا. تو انہوں نے ان کا ایک نام لیا تھا. میں نے کہا فوجی عدالتیں بنا رہے ہیں آپ تو انہوں نے کہا نہیں ملٹری کورٹس نہیں بنا رہے ان کو کہتے ہیں سٹینڈنگ پتہ نہیں کیا جوڈیشل کورٹس یا سٹینڈنگ کورٹس. پاسبل ہے. دیکھیں اگر آرمی ایکٹ کے تحت آپ نے کسی ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایسی جورسڈکشن ہو جہاں پہ ملٹری آپ کو ٹرائی کر سکے. یہ وہی کلاز ہے مجھے اس کے علم نہیں ہے لیکن وہی کلاز ہے کہ آپ نے ملٹری کی کسی بلڈنگ یا اس کی عمارت یا اس کی تنصیبات کو اگر اٹیک کیا ہے تو آپ آرمی ایکٹ کے نیچے ٹرائی کیے جا سکتے ہیں. اسی کلاز کو یوز کیا جا رہا ہے لیکن یہ مقدمہ اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے بھی. یہ جو حملہ ہوا تھا جی ایچ کیو پہ آپ کو یاد ہے 8-10 سال پہلے جنرل کیانی کے وقت ہوا تھا جی ایچ کیو اٹیک ہو گیا تھا. تو وہ جو لوگ تھے وہ کون سی کورٹس میں ٹرائی ہوئے تھے؟ سر وہ ٹیررسٹ تھے. ٹی ٹی پی تھی بم باندھ کے سوسائڈ اٹیکر تھے. نہیں وہ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کو یاد ہے کون سی کورٹس میں ٹرائی ہوئے تھے؟ سر یقیناً مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ اینٹی ٹیررزم کورٹس میں گئے تھے. اچھا مجھے یاد پڑتا ہے وہ کورٹس شاید جیل کے اندر لگے تھے. ہو سکتا ہے میری نالج درست نہ ہو. مجھے یاد ہی آتا ہے کہ وہ لوگ اس میں ٹرائی کیے گئے. سر اس وقت آپ ہی کے شاید دور حکومت کے اندر پہلی دفعہ امینڈمنٹ کی گئی تھی ود اے سنسیٹ کلاس اور ملٹری کورٹس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا اور پھر دوسری دفعہ توسیع دی گئی. خصوصی طور پر آئین کے اندر پروویژن بنائی گئی تھی اس کام کے لیے. لیکن اس وقت یہ معاملہ ہو چکا تھا. آئی تھنک اس اٹیک کے بعد ہی پروویژن ڈالی گئی تھی. بہرحال یہ ایک بڑا کویسچن ہے کہ کیا اس کی قانون میں اگر گنجائش ہے تو پھر پاسبلٹی ہے. پاسبلٹی ہوگی تو لیکن اگر وہ پولیٹیکل لوگ ہوں گے اسپیشلی اگر آپ کانسپریسی کا چارج لگائیں گے پھر ملٹری کورٹ اگر ایگزسٹ کرتے بھی ہیں پھر وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. قانونی طور پر مشکل کام ہے. سر مسئلہ ٹیڑھا ہے بڑا آسان نہیں ہے. اگر آپ پی ٹی آئی کی قیادت کو اندر لے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں آپ کو ملٹری کورٹس میں لے کر جائیں گے اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ بھی آپ پہ اپلائی کریں گے تو وہ بندے کو تو چاہے آپ پھانسی لگا دیں ملٹری ایکٹ کے نیچے لیکن ایک پولیٹیکل آدمی کا کیس ہے اس کی جسٹیفیکیشن دینی مشکل ہو جائے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سمری ٹرائلز ہوتی ہیں جی اور اس میں بھی اگر آپ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں ایویڈنس ہے کہ آپ نے پتھر مارا آپ نے آگ لگائی آپ نے گولی چلائی جو بھی آپ نے کیا وہ تو بڑا کلیئر ہے. اگر یہ کہنا کہ اس کے پیچھے کون سے لوگ تھے یا کوئی حکم دیا آپ کو یہ شے دی یا آپ کو ایشو ڈیبیٹ کرنا چاہیے پارلیمان کے اندر جی تاکہ آپ ایک واضح قسم کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر ایک کلیئر کٹ پولیٹیکل ڈیسیژن جو ہے اس کے ساتھ سامنے آ سکیں. نہیں درست بات ہے کیونکہ میں نے کہا نا کہ یہ جو پروسیکیوشن اور پرسیکیوشن کی بڑی فائن لائن آ جاتی ہے اس معاملے میں اس کو آپ نے نواز شریف سے جب لندن میں ملاقات کی تو وہاں آپ نے یہ ایشو ٹیک اپ کیا؟ نہیں وہاں بہت سی گفتگو ہوئی. میں نے اسپیسیفکلی نہ کیا لیکن کیا اس پہ ان سے رائے لی کہ عمران خان کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلائیں؟ پوچھا نہیں آپ نے؟ نہیں دیکھیں بات چیت ہوتی ہے لیکن وہ کچھ باتیں کانفیڈینشلی رہتی ہیں آپس میں رہتی ہیں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے میں پھر کہوں گا کہ اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کے آپ کے پاس واضح ثبوت ہے کہ اس نے کسی کو ٹیلی فون کیا کسی کو انسٹرکشنز دی